تکمیل آپ کے ذریعے ہوئی، تمکین صحابہ کے ذریعے ہوئی اور تدوین ائمہ کے ذریعے ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دنیا میں غلبہ عطا فرمایا، جیسا کہ پیش گئی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ لیکن جیسا نبی اقدس نے پیشگوئی فرمائی تھی، الآیات بعد المئتین، اور شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ 1000 کے بعد 200 سال مراد ہیں، یعنی 1200 سال کے بعد قیامت کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور فرمایا تھا نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ آپ میری امت کے آخر میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری امت کے پہلے لوگوں پر لعنت بھیجیں گے، ان کو برا بھلا کہا کریں گے۔ چنانچہ 1200 سال تک اہل سنت والجماعت نے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کی، دنیا میں پھیلایا، ہزاروں نہیں لاکھوں کافروں کو مسلمان کیا، اور اسلامی قانون جو تھا وہ اس کو دنیا میں جاری فرمایا، جو فقہ حنفی کی شکل میں تھا۔ 12 صدیوں کے بعد کچھ انحطاط شروع ہو گیا اور انگریز کی حکومت یہاں آ گئی۔ سن 57 کی جنگ آزادی میں اپنے ساتھیوں کی غداری سے انگریز کامیاب ہو گیا، اور جو حنفی حکومت یہاں صدیوں سے قائم تھی، جتنے بھی بادشاہ اس ملک میں ہوئے ہیں، یہاں کے فاتح بھی حنفی تھے، سلطان محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ، سلطان ظہیر الدین بابر رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد جتنے بھی بادشاہ یہاں ہوئے، خواہ وہ خاندان غلامہ سے تعلق رکھتے تھے، یا خاندان غوری سے تعلق رکھتے تھے، یا خاندان مغلیہ سے تعلق رکھتے تھے، یا خاندان لودھی، یا خاندان تغلق، یا خاندان سادات، یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، سوائے ایک اکبر کے، وہ جاہل تھا، غیر مقلد تھا، بے دین تھا۔ کیونکہ وہ جب بچہ تھا، اس کی وجہ یہ ہوئی تو وہ کہیں تعلیم حاصل نہیں کر سکا، اس کے باپ ہمایوں کی شیر شاہ سوری کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی۔ شیر شاہ سوری نے یہ تخت اور ملک اس سے چھین لیا، اور وہ در بدر بیکاریوں کی طرح پھرتا رہا، پناہ گزینوں کی طرح۔ آخر اس نے ایران سے شاہ طہماسپ سے فوجی مدد طلب کی، اور دوبارہ پھر اپنا یہ ملک حاصل کیا۔ اسی کی وجہ سے یہ شیعہ یہاں پہنچ گئے، ورنہ پہلے شیعہ اس علاقے میں نہیں تھے۔ تو چونکہ یہ تخت پھر شیعوں نے لے کر دیا، اس لیے اس سے یہ معاہدہ ہوا کہ ملک کا صدر سنی ہوگا اور وزیر اعظم شیعہ ہوا کرے گا، اور شیعوں کو کافی جاگیریں دی گئیں اس زمانے میں۔ تو اس لیے یہ اسی دور کا آدمی ہے، اکبر جو ہے بچپن میں تھا تو کسی جگہ اس کی کوئی تعلیم نہیں ہو سکی، اس کا باپ خود اپنی جان بچاتا پھرتا تھا، تو اس لیے جہالت کا لازمی نتیجہ غیر مقلدیت ہی ہوتی ہے۔ جب علم نہ ہو اور شرارتی طبیعت ہو تو غیر مقلدی بنے گا، اور کیا بنے گا۔ اب انگریز کامیاب تو ہو گیا، لیکن اسے یہ خدشہ تھا کہ یہ جہاد کے نام سے جو مسلمان نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اس لیے کوئی ایسی صورت بنائی جائے کہ یہ جہاد کا مسئلہ جو ہے یہ کھٹائی میں پڑ جائے، یا مسلمان اس طرف توجہ نہ کریں، اور ایسے آدمی پیدا کیے جائیں جو جہاد کے خلاف فتوے دے۔ چنانچہ سب سے پہلا رسالہ جو جہاد کے خلاف لکھا گیا اس کا نام تھا الاقتصاد فی مسائل الجہاد۔ مولوی محمد حسین بٹالوی غیر مقلد نے لکھا،
کہ اب جہاد کی شرائط موجود نہیں ہیں، اس لیے جہاد کرنا ناجائز ہے۔ سن 57 میں جنگ مسلمانوں نے حکومت برطانیہ کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ جہاد کے نام سے وہ جہاد نہیں، فساد تھا، اس لیے وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، ان میں کوئی بھی شہید نہیں ہوا۔ اس پر پھر انگریز حکومت نے 4 مربے کی جاگیر اسے دی اور اہل حدیث نام کی الاٹمنٹ ہوئی ان حضرات کو۔ اب اسے یہ پتا تھا کہ یہ فرقہ جو ہے ایک تو نیا ہے، پھر ہمارا فرما بردار بھی ہے، اس لیے اب جتنے نئے فرقے بنانے ہوں وہ انہی سے بنا لیے جائیں۔ اہل سنت والجماعت نے قانون اسلامی کو دنیا میں نافذ رکھا تھا، تو قانون اسلامی جس کا دوسرا نام فقہ اسلامی ہوتا ہے اس کا انکار کیا تو غیر مقلدین نے۔ 60,000 کتابیں 22 سال میں چھوٹے رسالے اور کتابیں اخبار انہوں نے فقہ حنفی کے خلاف لکھے، جن کی فہرست خود انہوں نے لکھی ہے کہ ہم نے 60,000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ میں ان سے یہی پوچھا کرتا ہوں کہ یہاں تو آپ نے 60,000 رسالے لکھ دیے، لیکن کیا انگریز کے قانون کے خلاف ایک صفحہ بھی کہیں لکھا؟ وہ جو قانون ہے اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، ساری غلطیاں فقہ حنفی میں رہ گئی۔ اب تمام اہل سنت والجماعت تعلیمات نبوت کے امین رہے، سنت کی حفاظت کی، لیکن اس کا انکار کرنے کے لیے بھی آدمی پھر غیر مقلدین سے ہی تلاش کیا گیا، جس کا نام عبداللہ چکڑالوی تھا۔ پہلے اس کا نام غلام نبی تھا، پھر جب وہ غیر مقلد ہوا پھر اس نے اپنا نام عبداللہ رکھا، اور کچھ عرصہ وہ چینیاں والی مسجد لاہور میں غیر مقلدوں کا امام مسجد رہا۔ اس کے بعد اس نے حدیث کے ماننے سے بھی انکار کر دیا اور اپنا نام اہل ذکر والقرآن رکھ لیا اور ایک چھوٹی سی پارٹی بنا لی۔ تو سنت کا انکار کرنے کے لیے بھی آدمی غیر مقلدین سے ملا، کرامات اور معجزات کا انکار کرنے کے لیے بھی غیر مقلدوں سے سر سید احمد نیچری کو درآمد کر لیا گیا۔ لیکن اتنے اختلاف سے ابھی انگریز کا کام پورا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جہاد کا مسئلہ کسی طرح ختم ہو جائے، اسے جہاد سے تکلیف تھی اور کسی کام سے تکلیف نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے مستشرقین سے، جو ان کے عیسائی علماء ہوتے ہیں، ان سے بھی اور غیر مقلدین سے اس بارے میں مشورہ لیا کہ کیا یہ جہاد کبھی ختم بھی اسلام میں ہوگا یا نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں جہاد ختم ہو جائے گا، کیونکہ سارے مسلمان ہوں گے، کوئی کافر رہے گا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا، اب اس کا یہی طریقہ ہے کہ کسی کو مسیح بنایا جائے اور وہ اعلان کرے کہ بھئی میں مسیح ہوں، اور اس لیے اب جہاد جو ہے وہ ختم ہے، اب جہاد کا زمانہ باقی نہیں رہا۔ چنانچہ غیر مقلدوں میں سے ہی ایک آدمی مرزا غلام احمد قادیانی اس مقصد کے لیے چن لیا گیا۔ مرزا قادیانی کی دوسری بیوی جو تھی، پہلی بیوی حرمت بیوی تھی، وہ تو اس کی برادری اور خاندان سے تھی۔ دوسری بیوی جس کا نام نصرت بیگم تھا، یہ غیر مقلد ناصر نواب کی لڑکی تھی۔ یہ نکاح بھی میاں نذیر حسین نے پڑھا تھا، اور 5 روپے نکاح کی فیس بھی اس زمانے میں ادا کی گئی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس شادی میں نہ مرزا قادیانی کی برادری شریک ہوئی اور نہ ناصر نواب کی برادری شریک ہوئی۔ مرزا قادیانی کی برات کے ساتھ 5 ہی آدمی گئے، جو 5 ہندو تھے، لالا شرم پت رائے وغیرہ۔ کوئی اپنی برادری کا آدمی دہلی نہیں گیا، اور ناصر نواب سے بھی ساری اس کی برادری ناراض تھی کہ یہ جھوٹے دعوے نبوت کے کر رہا ہے، تو اس کو لڑکی دے رہا ہے۔
وہ کہتا تھا نہیں رفع جان تو کر لیتا ہے نا، اس لیے لڑکی دے رہا ہے۔ تو اس لیے غیر مقلدین سے پھر ایسا آدمی تلاش کیا گیا کہ جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے کہ جس مسیح نے آنا تھا اور جہاد کے خاتمے کا اعلان کرنا تھا وہ میں آ گیا ہوں۔ چنانچہ در سمین میں اس کی نظم ہی یہی ہے، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ وقت مسیح ہے، جنگ اور جہاد اب حرام اور کبھی ہے۔ پوری نظم اس نے لکھی اور اسی کو بنیاد بنا کے کہ میں مسیح ہوں، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جہاد ختم ہو جائے گا، میں جہاد کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو انکار حدیث کے لیے بھی آدمی وہیں سے ملا، نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے بھی آدمی غیر مقلدین سے ہی ملا، فقہ کا انکار بھی ان لوگوں نے کیا، تصوف کا انکار بھی انہوں نے کیا، معجزات اور کرامات کا انکار بھی ان ہی لوگوں نے کیا۔ تو اس نے پہلے ایک فرقہ ایسا بنا لیا کہ جو اپنے اکابر کو چھوڑ دے اور پھر جو کچھ ان کو انگریز کہے وہ اسی کو مانتا چلا جائے۔ اسی لیے رسول پاک نے دعا مانگی سے کہ یا اللہ غیر مقلد تو کجا، وہ زمانہ بھی مجھے نہ دکھانا جس میں غیر مقلد پیدا ہو۔ آپ نے مشکاۃ شریف میں یہ حدیث پڑھی ہوگی نا کہ آپ نے دعا مانگی اللہم لا یترکنی زمانا لا یتبع فیہ العلیم، کہ وہ زمانہ میں نہ پاؤں جس میں علماء بڑے علماء کی اتباع اور تقلید کا انکار کیا جانے لگے گا۔ اور یہ کس لیے انکار ہوگا؟ کوئی قرآن و حدیث کا حکم ہوگا؟ نہیں، فرمایا ولا یستحیا عن الحلیم، کہ ان میں شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گا، پرلے درجے کے بے شرم اور بے حیا ہوں گے، جس کو چاہے گالیاں دلوا لو۔ قلوبہم قلوب العاجم، تو اکابر کی گستاخی کی وجہ سے ان کے دل بالکل گونگے بہرے ہو جائیں گے، سارا قرآن سنا دو مجال ہے وہ مان جائیں، ساری احادیث سنا جو مجال ہے ان پر کوئی اثر ہو جائے۔ ہاں السنتہم السنت العرب، زبان کے بڑے تیز ترار ہوں گے۔ اس لیے میں اہل حدیث کا معنی باتونی کیا کرتا ہوں کہ اہل سنت تو وہ ہے جو نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، اور حدیث میں نے بات ہوتا ہے نا، تو اہل حدیث وہ ہیں جو باتونی ہیں، باتیں بنا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ تباہی اور بربادی جو دین کی مقدر تھی یہ غیر مقلدوں کے ہاتھوں پر تھی۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو اصل میں یہ ایک سیاسی فتنہ تھا، لیکن اس کو مذہبی عنوان دے دیا گیا تاکہ علماء اسی طرح مصروف ہو جائیں اور وہ جہاد کا درس دینا بند کر دیں۔ جتنے فرقے اور فتنے زیادہ ہوں گے تو علماء کی مصروفیت بھی بڑھ جائے گی نا۔ انکار حدیث کے خلاف کام کرو جی، پر فقہ کا انکار کرنے والوں کے خلاف کام کرو، صحابہ کی عظمت پر کام کرو، اہل بیت کی عظمت پر کام کرو، تو جتنے یہ زیادہ مصروف ہو جائیں گے ظاہر ہے کہ پھر جہاد کی طرف توجہ اتنی کم ہوتی چلی جائے گی۔ یہی انگریز کا مقصد تھا، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے یہ فتنے پیدا کیے۔ پہلے ان کی ماں پیدا کی غیر مقلدیت، پھر اسی کے ماں کے پیٹ سے یہ سارے فتنے جو تھے پیدا ہوتے چلے گئے۔ تو اسی لیے غیر مقلدیت جو ہے یہ تمام فتنوں کی ماں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کوئی تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی، 8ویں جماعت بیچارہ فیل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کسی نے مشورہ دیا کہ یہ مختار قاری کا امتحان دے لو۔ یہ آپ نے دیکھا کچہریوں میں عرضیاں لکھنے والے بیٹھتے ہیں، یہ عرضی کا کورس پاس کرنے کا نام اس زمانے میں مختار قاری ہوتا تھا۔ چنانچہ پھر وہ امتحان دیا، لکھتا ہے کہ میں اور میرا ایک ساتھی سکھ تھا، دونوں نے امتحان دیا لیکن اس میں بھی فیل ہو گیا اور وہ کامیاب ہو گیا سکھ جو تھا۔ بہرحال چونکہ مشق تو عرضیاں لکھنے کی کچھ ہو چکی تھی، اس لیے کچہری میں بیٹھ جاتا تھا، کوئی درخواست لکھ لیتا، پیسے لے لیتا، بس یہ اس کا کام تھا۔
उसके बाद फिर अंग्रेज ने इसको चुन लिया और इसको 1-2 अरबी आदमी मुहैया किए जो इसको गैर मुकल्लिद थे और ज़बान अरबी जानते थे, जो इसको गलत सलत मसाइल बताते और ये किताबें लिखता रहता। असल तहकीक उलमा की यही है कि ये किताबें जो मिर्जा कादियानी के नाम से छपी हुई हैं, ये मिर्जे की लिखी नहीं। जैसे नवाब सिद्दीक हसन गैर मुकल्लिद की किताबें जो उसके नाम से छपी वो उसकी लिखी नहीं, लिखता कोई था, नाम किसी का होता था। तो इसी तरीके से ये किताबें लिखवाई गई और ये किताबें लिखवाना उसी वक्त से एक मुश्किल फन बन गया शरारत के लिए। मौदूदी साहब को चूंकि अमेरिका ने इमदाद देनी थी तो कहा कि खूब धड़ाधड़ किताबें लिखो, तर्जमे करो, ताकि इस बहाने से पैसे दिए जाएं कि जी इतनी 1000 किताबें फलां लाइब्रेरी के लिए भेज दी जाएं, क्योंकि अमेरिका बड़ा इल्म दोस्त है और वो इल्मी किताबों की बड़ी कदर करता है। अब मकसद पैसे देने हैं, लेकिन अगर वैसे ही देगा तो लोग समझेंगे भी आखिर क्या ताल्लुक है कि ये पैसे मिल रहे हैं फसाद शरारत के लिए। तो मिर्जे को भी पैसे इसी बहाने से मिलते थे कि वो जो ऊट पटांग उसके नाम से छपता था उसको हुकूमत बरतानिया खरीदती है, खूब वहां जाके बेशक समुद्र में फेंक दे, लेकिन इसको तो पैसे दे देते थे ना। यही हाल मौदूदी साहब की किताबों का था कि मौदूदी ने जो इतनी किताबें लिखी वो इसीलिए उसकी मदद होती थी कि ये इन किताबों की वजह से इसकी पैसे इसको मिलेंगे, वरना और कोई मकसद भी नहीं था। फिर जब देखा कि अब किताबों से भी इतने पैसे नहीं मिल रहे, फिर ये बेचारी मरियम जमीला भागी वहां से। उसको ना कोई मक्के में मिला जो उसको मुसलमान करता, ना मदीने में मिला। वो भागकर मौदूदी साहब के पास आ गई कि मैं मुसलमान होना चाहती हूं और मैं अपनी जायदाद जो है वो मौदूदी साहब के मंसूरे को वक्फ करती हूं, इतने लाख अस्पताल को देती हूं, इतने ये करती हूं, इतने वो करती हूं। असल तो पैसे भेजने थे, किसी नाम से भेज देते। तो सारा मकसद तो इन हजरात का यही था। इसलिए फिर जब इसने इब्दा शुरू की कि अब क्या अंदाज इख्तियार किया जाए कि मुसलमान जल्दी से मुझसे बिदके भी ना बल्कि मेरी मदद करें और मेरे फतवों और मसलों को मानते रहे, तो इसने हिंदुओं और ईसाइयों से छेड़छाड़ शुरू की। आज फलां पादरी से बात हो रही है, आज फलां हिंदू से पंडित से बात हो रही है कि मैं उनके सामने इस्लाम की सदाकत बयान करता हूं, लेकिन इसकी किताबें पढ़ने से जो चीज सामने आती है और पूरी दुनिया की तारीख में जिसकी मिसाल नहीं मिलती वो यही है कि मिर्जा कादियानी का दौर दुनिया में ऐसा दौर गुजरा है कि जितनी गालियां इस्लाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दौर में दी गई हैं, ना इससे पहले इसका 1000वां हिस्सा भी नहीं थी, ना इसके बाद। उसकी वजह क्या थी कि ये पैगंबरों इस्लाम के सदाकत के नाम से इश्तहार दे देता, मुनाजरे मुबाले का चैलेंज देता, कोई पेशगोई कर देता। अब जब वो झूठी होती तो ये बजाय जवाब देने के उनको गालियां देना शुरू कर देता। अब जब ये ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां बकता, वो रसूल पाक को गालियां बकते। जब ये रामचंद्र को गालियां बकता, वो रसूल पाक को गालियां बकते। ये कृष्ण जी को गालियां बकता, वो रसूल पाक को गालियां बकते। ये लक्ष्मण को गालियां देता, वो हनुमान को गालियां देता, वो रसूल पाक को गालियां देते। खुद इसने अपनी किताब आर्या धर्म में ये बात तस्लीम की है कि जितनी गालियां पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जमाने में दी गई हैं, इतनी दुनिया की तारीख में कहीं भी इसकी मिसाल नहीं मिली। तो ये इसीलिए खड़ा हुआ था, मुनाजरों के नाम से, मबालों के नाम से, पेशगोइयों के नाम से दूसरे फिरकों को गालियां देता था। अब जब ईसाइयों से छेड़छाड़ शुरू की, मुसलमान बेचारे फिर वो अनपढ़ भी होशियार हो जाते ना कि हमारे पास एक मुनाजर है। अब जनाब मुसलमान बड़े खुश हुए, चैलेंजबाजियां शुरू हो गई, चुनाचे अमृतसर में मुनाजरा तय हो गया। ईसाइयों की तरफ से एक अंग्रेज पादरी था मार्टिन हेनरी क्लार्क, और एक हिंदुस्तानी था अब्दुल्ला अथम
जो पहले मुसलमान था फिर मुर्ताद होकर ईसाई हो गया। इधर से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और इसके साथ एक इसका चेला था। इसने पहल ये की कि इंजील में ये लिखा है कि ईमान की निशानियों में से ये भी है, मसीह अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर तुम में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उड़कर समुद्र में गिर जा तो ये गिर जाएगा। तो जितने पादरी यहां बैठे हैं इनमें कोई ईमान नहीं, ये इनमें कोई ऐसी ईमानी कुव्वत नहीं जिससे ये काम कर सके। उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि ये मसीह अलैहिस्सलाम के हवारियों का ईमान इतना मजबूत था, हमारे लिए ये निशानी नहीं है। उनने जवाब में ये एतराज किया कि कुरान पाक में आता है कि अगर इसको पहाड़ पर नाज़िल किया जाता तो पहाड़ जर्रा जर्रा हो जाता। तो हवारी तो आज मौजूद नहीं है, कुरान तो है ना, ये किसी पत्थर पर रखो पत्थर जर्रा जर्रा होता है या नहीं। अब इसने सारी तैयारी यही तो की हुई थी कि उनको बुरा भला कहता था, खुद तो जवाब नहीं दे सकता था कोई, इसलिए इसमें ये परेशान हुआ। वो पहले दिन का मुनाजरा खत्म हो गया। दूसरे दिन जब मुनाजरा शुरू हुआ तो ईसाइयों ने ये तरीका इख्तियार किया कि ये दावा मसीहियत करता है कि मैं मसीह हूं, वो एक मुर्दा ले आए, जनाजा एक ले आए, एक अंधा ले आए, एक लंगड़ा ले आए, एक गूंगा ले आए, एक कोड़ा ले आए कि देखो भी इंजील में भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर ये मौजज़ा ज़ाहिर होते थे और कुरान पाक में भी है, अगर तुम आज ये मौजज़ात हमें दिखा दो तो हम आपको मसीह मानने को तैयार हैं। अब इसके पास क्या था, ये तो वही हाल था ना जैसा तारीख में एक वाकया आता है कि एक शख्स को पढ़कर खलीफा के पास लाए। उसने कहा जी ये दावा नबूवत करता है। उसने कहा भी तुम नबूवत का दावा करते हो? उन्होंने कहा जी हां, है कि नबियों के तो बड़े बड़े मौजज़ात ज़ाहिर हुए हैं, तेरे पास भी मौजज़ा है? उसने कहा जी जो मौजज़ा आप कहें वो दिखाया जा सकता है, इसमें कौन सा मुश्किल। तो बादशाह ने कहा, खलीफा ने, क्या तुम किसी मुर्दा को जिंदा कर सकते हो? उसने कहा जी इजाजत दे, वजीर को अभी कत्ल करता हूं फिर जिंदा करके दिखा दूंगा। तो वजीर खड़ा हो गया, उसने कहा कि मैं बगैर मौजज़ा देखे तुम पर ईमान ले आता हूं। अब इसका भी यही हाल था, इसलिए इसने ये कहा कि मैं आज रात इस्तिखारा करूंगा और अल्लाह ताला से इजाजत मांगूंगा, उसके बाद ये निशान दिखाऊंगा। अगले दिन जब आया तो इसने इस्तिखारे में ये बताया कि रात मैंने अल्लाह ताला से इस्तिखारा किया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये निशानात अब दिखाने की जरूरत नहीं है, ये पेशगोई कर दो को 15 महीने के अंदर अंदर आथम जो है और पादरी मुखालिफ फरीक ये ऐसे अजाब में गिरफ्तार होगा जैसा कभी दुनिया ने नहीं देखा और मर जाएगा उसी अजाब में। चलो 15 महीने की तो मोहलत मिल गई ना। और इसको इतना जोर शोर से शाया किया कि अगर 15 महीने के अंदर अंदर ये न मरा तो मैं सारे लानतियों से बड़ा लानती, सारे यहूदियों से बड़ा यहूदी, सारे बेईमानों से बड़ा बेईमान, सारे शैतानों से बड़ा शैतान हूंगा। मेरा मुंह काला किया जाए, मुझे फांसी दे दी जाए। जंगे मुकद्दस इसकी छोटी सी किताब है, उसमें ये सारे इस मुनाज़रे की कार्रवाई दर्ज है। लेकिन अल्लाह का करना क्या हुआ कि उस 15 महीने में अब्दुल्ला आथम के सर में दर्द भी ना हुआ, मरना तो कुजा। अल्लाह ताला इस मुर्ताद को उन काफरों से भी ज्यादा जलील करना चाहता था, बल्कि काफरों के हाथों से जलील कराना चाहते थे। इसने उन 15 महीने में एक दिन तो ये किया कि किसी सांपों वाले से मिला कि 1-2 सांप पकड़कर उसके घर फेंक दो, कोई सांप लड़ जाए वो मर जाए। वो सांप फेंकवाए गए, लेकिन इत्तेफाक से उसका दामाद आया तो उसने देखी, उन्होंने सांप मार दी।
फिर एक दिन देखा कि कुछ नौजवान आधी रात के बाद दीवार से फलांगना चाहते हैं। वो समझ गया कि ये मिर्जा कादियानी की शरारत है। वो जज भी था अमृतसर का, उसने फिर हुकूमत को दरखास्त दी कि मेरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इसने मेरी मौत की पेशगी की है, अब मुझे ये कत्ल करवाना चाहता है। उसके बाद कहते हैं कि जिस दिन आखिरी दिन था तो अब्दुल्ला सनोरी इसका जो मुरीद है, वो भी गैर मुकल्लिद था, पहले रफ़ा जन करता था, वो कहता है कि उस दिन पूरे कादियां में सब मिर्जाई और मिर्जा ने बैठकर चने ले लिए और उस पर सूरत फील का वजीफा पड़ा और वो चने मुझे दिए। अब्दुल्ला सनोरी कहता है कि ये कुएं में फेंका और पीछे मुड़कर ना देखना, फेंकते वक्त यही कहना कि मर गया, साबे फील की तरह तबाह हो गया। वो सारी रात चने पड़ते रहे, उसको कुछ भी नहीं हुआ। बस अगला दिन जो था, उस दिन खुद ही अपनी किताब सिराज मुनीर में लिखता है कि पेशावर से लेकर कलकत्ते तक हर शहर में ईसाइयों ने जुलूस निकाले और बहुत कुछ इस्लाम के खिलाफ बका, बल्कि कुछ ईसाई कालक लेकर और सलीब सूली लेकर इसके दरवाजे पर जा बैठे कि भाई बाहर निकलो, तेरा मुंह काला करेंगे, तुझे सूली पर लटकाएंगे। तो पादरी बरकतुल्लाह लिखता है कि इसने फिर फौरन हुकूमत से फरमाइश की कि मेरे बंदोबस्त किया जाए। फिर वो इसको तान भी देता है कि मसीह की निशानी तो ये थी कि वो कासरे सलीब होगा, सलीब को तोड़ेगा, और इसने इसका माना किया था कि मैं ईसाई मजहब को खत्म कर दूंगा। लेकिन सलीबी हुकूमत से दरखास्त की कि खुदा के लिए मुझे बचा लो। ये खुद क्या कासरे सलीब होता, ये तो सलीब के साए में सारी उम्र रहा, और सलीबी हुकूमत ने इसकी उस वक्त हिफाजत की, वरना उस दिन इसको ईसाई मार देते। अजीबो गरीब इश्तहार शाये हुए। एक इश्तहार जो अमृतसर से शाये हुआ, उसका पहला शेर यही था, पंजाए आथम से है मुश्किल रिहाई आपकी, तोड़ डालेगा बाथम नाजुक कलाई आपकी। इस किस्म के अशार और हर तरह से इसको जलीलो खार किया गया। अपनी किताब नूरुल इस्लाम में लिखता है सफा 8 पर कि मैं बैठा था तो मैं क्या देखता हूं कि एक फरिश्ता बिल्कुल खून आलूदा मेरे सामने आए। तो मैंने कहा भी क्या बात है? उसने कहा कि इस पेशगोई के गलत होने से पूरे फरिश्ते आज मातम कर रहे हैं और खून आलूदा है कि ये पेशगोई गलत हो गई है और लोग कहेंगे इस्लाम झूठा है, इसलिए सारे फरिश्ते भी बेचारे मातम कर रहे हैं। उसी पेशगोई में था कि उस दिन बहुत से लोग मुसलमान हो जाएंगे, ईसाई मजहब तर्क करेंगे, लेकिन कोई भी एक ईसाई भी उस दिन मिर्जाई नहीं बना, ना मुसलमान बना। इसका साला जो था नुसरत बेगम का भाई सईद अहमद उसका नाम था, वो उसी दिन ईसाई हो गए। तो इसलिए ये तो अंजाम हुआ। छेड़छाड़ जो सबसे करता था, ईसाइयों के साथ छेड़छाड़। एक पंडित था, पंडित लेखराम, इसने बराहीन अहमदिया के नाम से एक किताब लिखी, इश्तहार दिया कि 300 दलाइल इस्लाम की सदाकत के इसमें लिखने हैं मैंने, पैसे जमा करो, 50 जिल्दों में होगी। बड़ी दुनिया ने पैसे दिए, लेकिन वो पहली एक ही जिल्द को 4 जिल्दों का नाम दिया गया, चंद सफ़े, एक जिल्द, दूसरी जिल्द, तीसरी जिल्द, चौथी जिल्द। उसमें एक दलील भी इस्लाम की सदाकत पर नहीं, सिर्फ अपने इल्हाम और पेशगोइयां दर्ज है। और उसके बाद 5वीं जिल्द लिखी तो उसमें ये लिख दिया कि उसमें भी इस्लाम की सदाकत पर कुछ नहीं। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ लिखा हुआ है कि इसने मेरे मसीह होने का इनकार किया है, इसलिए अंधा हो गया है, माजम नाबीना थे हो गए थे ना। इस किस्म की बकवासात हैं और उसमें कोई चीज नहीं है। लेकिन ये लिखा कि 5 और 50 में चूंकि सिर्फ सिफर का फर्क है, इसलिए मैंने जो 50 जिल्दों का वादा किया था वो 5 जिल्दें लिखने से पूरा हो गया, क्योंकि सिफर की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए आज ये पहचानना हो कि मिर्जाई पक्का है या कच्चा, तो उसका एक ही तरीका है
کہ 100 روپیہ لے لو اور 1 روپیہ اس کو واپس کر دو، اگر تو خوشی سے قبول کر لے تو پکا مل رہی ہے، کیونکہ وہ صفر کی کوئی قیمت نہیں سمجھتا۔ اور اگر چوچرا کرے تو پھر اس کو صاف کہو کہ در کفر ہم ثابت نہیں جو نادرا رسوا بخن، کہ کافر تو ہوا تھا کفر میں تو پکا نہیں ہے، کیونکہ تیرا نبی صفر کی قیمت نہیں بتاتا تو اس کی قیمت بنانا چاہتا ہے خام کا۔ تو اس نے پنڈت لیکھ رام نے پھر اس کتاب کا جواب لکھا۔ وہ چھوٹی سی کتاب تھی، لیکھ رام کی کتاب پوری مشکات جتنی تختی پر ہے اور اتنی موٹی ہے، اس کا نام ہے تکذیب براہین مرزا۔ اور اس نے مطالبہ کیا کہ اب میری کتاب کا جواب لکھو، یہ کیا لکھتا۔ اور دوسری کتاب جو اس نے لکھی کلیات عالیہ مسافر، اس میں 300 اعتراضات معاذ اللہ اس نے قرآن پاک اور اسلام پر کیے کہ اگر ہمت ہے تم بڑے مرد میدان بنے پھرتے ہو، اس کا جواب لکھو۔ لیکن آج تک کلیات عالیہ مسافر کا جواب نہ مرزا نے لکھا نہ کسی مرزا نے لکھا۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند سہارنپور کے مدرس تھے، انہوں نے ان کے جوابات لکھے۔ علماء دیوبند کی طرف سے تو کچھ جوابات آئے، لیکن مرزا قادیانی اور ان کی طرف سے اس کا کوئی آج تک جواب نہیں لکھا گیا۔ اب اس کا جواب ایک ہی تھا، کہا کہ بس مجھے اللہ نے بتایا کہ اس کے جواب لکھنے کی ضرورت نہیں، تو 1 سال آ کر یہاں قادیان میں بیٹھ جا، اور 1 سال کے اندر اگر میرے ہاتھوں کوئی معجزہ ظاہر نہ ہوا خار کی عادت، تو میں جھوٹا ہوں گا، تم سچے ہو۔ اس نے کہا کہ میں 1 سال بھی آ کے بیٹھوں اور پھر بھی کچھ نہ ہو تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ ساتھ یہ بھی شرط لگائی کہ 1 سال کا خرچہ جمع کرا دو کھانے پینے کا یہاں۔ اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے 1 سال کا خرچہ میں بینک میں جمع کرا دیتا ہوں، لیکن اتنا ہی آپ دوسرے بینک میں جمع کرائیں کہ اگر معجزہ ظاہر نہ ہوا تو وہ پیسے جو ہیں وہ میرے ہوں گے، کیونکہ میں کیوں کھاؤں کہ اپنے پیسے بھی برباد کروں وہاں جا کے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بتایا کہ لیکھ رام ڈرتا ہے وہ قادیہ میں نہیں آئے گا۔ وہ تیسرے دن قادیہ پہنچ گیا، یہ خوب للکارا اسے کہ نکلو باہر۔ آ کر اسی بات پر آ گیا کہ پنڈت لیکھ رام نے چونکہ بہت جرت کی ہے، اس لیے اس کے بارے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو تباہ برباد کرے۔ اس نے کہا کہ میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ مرزا قادیانی ہیضے کی بیماری سے مرے گا۔ یہ بات کہ اس نے یہ بات کہی تھی خود مرزا قادیانی کی کتاب سراج منیر میں اس نے اپنے قلم سے لکھی ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ مرزا قادیانی ہیضے کی بیماری سے مرا ہے۔ اس مرتد عیسائی کے سامنے بھی اللہ نے اس کو ذلیل کیا، ان ہندوؤں کے سامنے بھی ذلیل کیا۔ اب رہے مسلمان، تو مسلمانوں کے لیے ان سے جو پیشگوئی کی تھی وہ محمدی بیگم کے نکاح کی تھی۔ ان کے سامنے جو مکان تھا وہ محمدی بیگم کے والد کا تھا اور وہ فوج میں ملازم تھا۔ تو جیسے عام طور پر دیہاتوں وغیرہ میں شہروں میں بھی ہوتا ہے کہ ایک ہمسایہ کے بچے بچیاں ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں، یہ بھی محمدی بیگم بھی ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ تو ان کا کوئی 6 کنال زمین کا مقدمہ چل رہا تھا، وہ کہیں چھٹی آیا تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ مرزا قادیانی کی عدالتوں میں اچھی سنی جاتی ہے تو اس سے سفارشی چٹ لگا لو تاکہ وہ مقدمہ جو ہے ہمارے یہاں ہو جائے، وہ زمین مل جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ گیا، اس نے کہا کہ یہ کام ہے، آپ کی چٹھی لکھ دیں۔ اس نے کہا کہ میں بغیر استخارے کے کوئی کام نہیں کرتا، کل آئے آپ۔ وہ بیچارہ صبح پھر نماز پڑھ کے چلا گیا۔ اب وہ چٹھی کی تو بعد میں سے کہا رات میں نے استخارہ کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو کہنا کہ اپنی بڑی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ اب دنیا کے کام کے لیے کوئی جائے اور کوئی اس طرح آگے کرے، اس بات کو کوئی چوڑا چمار بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس نے اس کو خوب گالیاں دی۔
اب چونکہ اس نے یہ بات منہ سے نکال دی تھی، اب اس نے پیشگوئی جڑ دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیشگوئی کر دی ہے کہ محمدی بیگم کا نکاح مجھ سے ہی ہوگا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بہت پورے زور سے، اور یہ پیشگوئی صداقت اسلام کی سب سے بڑی دلیل ہوگی کہ محمدی بیگم کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ وہ کسی سفر میں لوگ باتیں شروع کر دیتے ہیں نا، ممبر بیٹھے ہو، یہ تبلیغی نماز 6 نمبر ہی شروع کر دیتے ہیں، اپنا اپنا کام سارے کرتے رہتے ہیں۔ تو کہ مولوی صاحب تھے، لوگ مسئلے پوچھتے تھے، قادیانی بھی بیٹھا تھا، اس کو بھی جوش آ گیا، اس نے پوچھا مولانا مرزا صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ سب دیکھنے لگے کہ بھئی یہ بھی یہاں بیٹھا ہے۔ اب مولوی صاحب تو ابھی خاموش تھے، ایک ذمہ دار بیٹھا، اس نے کہا کہ ہاں بھائی کیا مجھ سے پوچھو، کیا پوچھتے ہیں؟ اس نے کہا مرزا صاحب کے بارے میں۔ کہ کون سے مرزا صاحب؟ دیکھیں وہ مرزا صاحب تو مشہور آدمی تھے، دیکھیں 2 مرزا صاحب مشہور تھے، ایک صاحبہ کا عاشق تھا، ایک محمدی بیگم کا عاشق تھا، دونوں عورتوں کے عاشق تھے۔ بھائی ایمان کس کا پوچھتا تھی؟ اب اس نے کیا پوچھنا تھا، اس کی ستیاناش کر دی ایک ہی بات میں اس نے۔ وہ باقی کہنے لگے جی دونوں کا بتا دو۔ اس نے کہا میں کون سا واعظ اور مقرر کو 6 گھنٹے تقریر کروں گا۔ وہ جو تھا نا صاحبہ کا عاشق، وہ کم از کم آدمی نر اور مرد تھا، کیونکہ اس کی بارات آئی، صاحبہ کی بارات باہر بیٹھی تھی اور یہ صاحبہ کو اٹھا کے بھاگ گیا۔ بعد میں صاحبہ کے بھائیوں نے دونوں کو قتل کر دیا جا کے، چلو مر گیا، مردوں کی طرح مرا، لیکن یہ جو تھا نا یہ پرلے درجے کا گانڈو تھا۔ کہنے لگے ساری عمر کہتا ہے پیش گوئیاں کرتا رہا محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی، اور وہ ساری عمر مسلمانوں کے پاس رہی، اور بے غیرت ہیں سارے قادیانی جی کی ان کی ام المومن ان کی ہو، رہے مسلمانوں کے قبضے میں۔ نبی بھی بے غیرت تھا، امتی بھی سارے بے غیرت تھے۔ اس کے اسم کے بڑی عجیب نظمیں لکھی تھی، ایک شعر ہے، خدا بندہ سبب کوئی بنا دے، خدا بندہ سبب کوئی بنا دے، کسی صورت سے وہ صورت ملا دے۔ اب اسے محمدی بیگم کے باپ کو خطرہ ہوا کہ یہ بدماش آدمی ہے، میں فوجی آدمی ہوں، گھر تو کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، تو اس نے اپنی لڑکی کو اس کے ماموں کے یہاں ہوشیارپور میں بھیج دیا، اور اپنے گھر سے کہا کہ میں جلدی کوئی انتظام کروں گا، بچے کی شادی ہو جائے، لیکن اس کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی نہ کوئی بکتا رہے گا، بکواس کرتا رہے گا، تو اس سے ہماری بےعزتی ہے، اس کا ہم بس کا کیا بگڑے گا، پتہ نہیں بدماش ہے۔ چنانچہ پھر اس کو وہی ہوئی کہ ہوشیارپور میں قسمت کھلے گی۔ اس نے پھر اشتہار دیا کہ مجھے حکم ہے کہ ہوشیارپور میں چلہ کشی کی جائے گی۔ اس نے پھر ایک چلہ جا کے ہوشیارپور میں کیا، اور محمدی بیگم کے ماموں سے پھر ساز باز کی کہ اتنے پیسے میں تمہیں دے دوں گا، تم یہ نکاح کروا دو، ساتھ یہ بھی کہ اس میں دنیا کا فائدہ بھی ہوگا، دین کا بھی فائدہ ہوگا، کہ پیشگوئی سچی ہوگی، اسلام کی صداقت ہندوؤں پر ظاہر ہو جائے گی، اور ہندو عیسائی مان لیں گے کہ واقعی اسلام سچا دین ہے، کیونکہ محمدی بیگم کا نکاح مرزا سے ہو گیا ہے۔ لیکن جھگڑا یہاں تک رہا، وہ کہتا تھا کہ یہ رقم اور جو زمین باغ مجھے دے رہے ہو پہلے میرے نام لگواؤ پھر میں نکاح کرواؤں گا۔ وہ کہتا نہیں پہلے نکاح کرواؤ پھر لگاؤں گا۔ اس نے کہا پھر میں نے لگا۔ اسی میں ان کی بات ختم ہو گئی۔ اتنے میں وہ چھٹی لے کر پھر آ گیا باپ، اور محمدی بیگم کا نام نکاح پٹی ضلع قصور کے شخص مرزا سلطان بیگ کے ساتھ ہو گیا۔ اس کے باپ کا نام مرزا احمد بیگ تھا، تو اس کا نکاح مرزا سلطان بیگ کے ساتھ ہو گیا۔ اب جناب یہ بیچارہ بڑا پریشان، ہم انتظار وصل وہ آغوش غیر میں، ہم انتظار وصل وہ آغوش غیر میں، قدرت خدا کی درد کہیں اور دوا کہیں۔ پھر اس نے پیش گوئی کی کہ 2.5 سال کے اندر اندر
یہ سلطان بیگ مر جائے گا اور یہ بیوہ ہو کر اب میرے پاس آئے گی. خدا کی باتیں نہیں ٹل سکتی. ساتھ وہ حدیث بھی لکھ دی جو آتا ہے کہ مسیح جب آئیں گے نا یتزوج و یولد کہ وہ نکاح کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی. کہ یہ اگر نکاح نہ ہوا تو معاذ اللہ اسلام جھوٹا قرار پائے گا. اللہ کے پاک پیغمبر کی پیش گوئی ہے کہ مسیح نے نکاح کرنا ہے اور مسیح کی اولاد بھی ہوگی. لیکن کچھ بھی نہ ہوا. وہ ساری اس کی پیش گوئیاں دھری کی دھری رہ گئی. اب جب دیکھا کہ کچھ بھی نہیں بنتا تو پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیش گوئی میں بتایا ہے کہ خدا نے مصیبت ڈال دی. اب وہ مشوقہ مصیبت بن گئی اس کے لیے. تو اب اس کی یہی تعویل کرتے ہیں کہ یہ پیش گوئی کیوں پوری نہیں ہوئی. ورنہ اس پیش گوئی کے بارے میں اس نے اتنا زور لگایا اپنی کتاب انجام آتم میں کہ اگر یہ نکاح نہ ہوا تو میں سارے لانتیوں سے بڑا لانتی سمجھا جاؤں گا, سب سے بڑا جھوٹا ہوں گا, مجھے یہودیوں سے بدتر سمجھا جائے اور میرے جھوٹے ہونے میں کوئی شک شبہ باقی نہیں رہے گا. بہرحال اس نے عیسائیوں کو بھی چھیڑا, ہندوؤں کو بھی چھیڑا, مسلمانوں کو بھی چھیڑا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سب کے سامنے اس کو ذلیل و خوار کیا. اگر نہیں چھیڑا تو سکھوں کو نہیں چھیڑا. بس ان کے بارے میں تو ایک ہی کتاب لکھی ہے ست وچن, اس میں گرو نانک کی خوب تعریف کی ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ اندرونی وجہ تھی کیا, سکھوں کے خلاف اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی, مسلمانوں کے خلاف لکھا, ہندوؤں کے خلاف لکھا. شاید اس لیے کہ وہ کہتا ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہامی نام میرا جو رکھا ہے وہ ہے امین الملک جے سنگھ بہادر. امین الملک جے سنگھ بہادر. سنگھ سکھوں کے نام کے ساتھ آتا ہے نا, سنگھ کا معنی شیر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تو اس کی مختصر سی سیرت ہے. اب تین مسائل جو ہیں وہ زیادہ سامنے آتے ہیں. انہوں نے حوا بنا رکھا ہے مسئلہ حیات مسیح کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں. پہلے تو یہ کہ جب علماء نے فتوی کفر دیا تو یہ نہیں مانتے تھے کہ ہم کافر نہیں ہیں. میں ایک جگہ مہمان گیا تو وہاں پتہ چلا کہ کالج کے چند لڑکوں کو کوئی قادیانی پروفیسر ہے, اس نے ٹیوشن پڑھتے ہیں, اس نے گمراہ کر رکھا ہے, اور کچھ متاثر ہیں اور کچھ ادھر چلے گئے ہیں. تو وہاں کے مولوی صاحبان نے کوشش کی ان کو سمجھانے کی, تو چونکہ کتابوں کے ایڈیشن الگ آتے ہیں, صفحے نہیں ملتے. ہماری جو کتابیں چھپی تھی اس میں جو صفحات وغیرہ کتابوں کے تھے وہ جو کتابیں انہوں نے بھیجی ان میں نہیں ملے. اب وہ اور پکے ہو گیا کہ یہ علماء نے جھوٹ بولے ہیں, حوالی کتابوں میں نہیں. وہ مولوی صاحبان بھی چونکہ ایکسپرٹ نہیں تھے اس فن میں, انہوں نے پھر یہ کہا کہ انہوں نے نکال دیے, گویا تصدیق ہوگی کہ ان کتابوں میں نہیں ہے. وہ میں گیا تو چھوٹا بھائی میرا پروفیسر تھا یہیں کا, فارغ خیال مدارس کا, اس نے کہا کہ یہ قصہ ہے. میں نے کہا کتابوں میں حوالے تو ہیں. میں نے کہا نہیں ملے ہمیں. میں نے کہا لے آؤ. کتابیں لے آئے, میں نے حوالے نکال کے دکھا دی. یہ کہ یہ تو صفحے اور ہیں. میں نے کہا صفحے تو اور ہیں, یہ تو ایڈیشنوں میں صفحے بدلتے رہتے کتابوں کی, اس میں کون سی بات ہے. اب وہ دو تین لڑکے کہنے لگے کہ آپ ہمارے پروفیسر سے بات کریں. کہ ٹھیک ہے بات ہم کرتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھنا, اسے یہ کہنا کہ ایک ماسٹر ہے پرائمری اسکول کا, اس سے بات کرنی ہے, کیونکہ مولوی کے نام سے جب ذرا جو بدکتے ہیں اور مہمان آیا ہوا ہے. کہا جی ٹھیک ہے. نے کہا ہاں بالکل لے آؤ اس کو, لیکن کوئی مولوی ساتھ نہ آئے. میں نے کہا وہ یہ بھی کہیں گے تو انہیں کہہ دینا کہ کوئی مولوی نہیں آئے گا, وکیل پروفیسر یا وکلاء ہوں گے دونوں طرف سے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. چلے گئے ہم. بڑا فنکار آدمی, اس نے جناب بالکل آنسو بہانے شروع کر دیے بیٹھ کے. جی میں بڑا دکھیا ہوں, میں بڑا پریشان ہوں.
رونا شروع کر دیا. اب لوگ اس کے رونے پر جا رہے ہیں کہ کس کو کیا ہے. کہ دیکھو جی میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں قرآن پڑھتا ہوں, میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں, اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں تو کافر ہے. اور یہ جو سامنے مکان والا ہے یہ لوگ جانتے ہیں اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی, شراب پیتا ہے, زانی ہے, بدکار آدمی, اس کو کہتے ہیں مسلمان. اس نے جناب رو رو کے ایسے انداز میں بات چیت شروع کی نا, میں نے کہا بھی ہے تو کوئی بڑا فنکار آدمی کہ جی میں بڑا دکھیا ہوں, میں سخت پریشان ہوں, اچھا ہوا کہ آپ آ گئے. میں نے کہا اللہ کے بندے میں تجھ سے بھی زیادہ دکھیا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ دونوں دکھی اکٹھے ہو گئے آج. تیرا دکھ میں سنوں گا, تو میرا دکھ سن لے. میں نے کہا یہ جو تو نے رونا رویا ہے تجھے کسی نے اس لیے کافر کہا ہے, تو کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہ تو کیونکہ کلمہ پڑھتا ہے کافر ہے؟ کہ نہیں. میں نے کہا اس لیے کافر کہا ہے تو قرآن کیوں پڑھتا ہے؟ کہ نہیں. میں نے کہا اس لیے کافر کرتا کہا ہے کہ تو تہجد کیوں پڑھتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا وہ وجہ بتاؤ نا جس وجہ سے یہ تمہیں کافر کہتے ہیں. ان وجہ سے تو کسی نے آپ کو تمہیں کافر نہیں کہا. آخر یہ جو کافر کہتے ہیں یہ کسی وجہ سے کہتے ہوں گے نا, وہ وجہ مجھے بتاؤ وہ کیا ہے. بے شک رو کے بتاؤ یا ہنس کے بتاؤ, لیکن اصل وجہ بتاؤ کیا ہے. اب وہ سمجھ گیا کچھ. میں نے کہا میرا دکھ سنو. میں نے کہا یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں, یہ کلمہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ صحیح ہے. میں نے کہا ہم میں سید بھی ہیں, بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی ہیں, سب کچھ یہ کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن مرزا قادیانی پھر بھی کہتا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں سارے. کافر تو خدا وہ آخر انسان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ان الادا سارو خنازل فلا ونساء من دونہن الاکل بھی, کہ یہ ان کے سارے مرد جو ہیں وہ خنزیر ہیں اور عورتیں کتیاں ہیں. اور جو میری کتابوں کو نہیں مانتا وہ حرام زادہ ہے. تو میں نے کہا آخر یہ کلمہ جب وہ پڑھتے ہیں ان کو بھی تو رونا چاہیے نا کہ یا اللہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور یہ ہمیں انسان بھی نہیں سمجھتے, ہمیں خنزیر سمجھتے ہیں, ہماری عورتوں کو کتیاں سمجھتے ہیں. میں نے کہا چلو جو کچھ ہمیں کہا وہ تو کہا, یہ بتاؤ کہ حرمت بی بی نے مرزے کو نہیں مانا, اس کی بیوی نے وہ بھی کتی تھی یا نہیں, اور یہ خنزیر تھا یا نہیں. مرزے کے لڑکے فضل احمد نے اور سلطان احمد دونوں نے مرزے کی دعووں کو نہیں مانا, ان کا جنازہ بھی مرزے نے نہیں پڑا. تو میں نے کہا وہ واقعتاً حرامزادے تھے, تو پھر ان کا باپ بڑھوا کہلائے گا یا مسیح مہدی کہلائے گا؟ ہم تو ایسے لوگوں کو دلہ اور بڑھوا کہتے ہیں. اب وہ کچھ سمجھ گیا کہ بھئی یہ صرف ماسٹر نہیں ہے. انہیں کہنے لگا تم تو کل اسکول ماسٹر ہے. میں نے کہا بھائی جا کے پوچھ لو, میں پڑھاتا ہوں, آپ بھی پڑھا کے آؤں, کل بھی پڑھانا ہے جا کے. میں تو یہاں ملنے آیا تھا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں, صحیح ہے؟ صحیح ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, صحیح ہے ترجمہ؟ یہ بالکل صحیح ہے. میں نے کہا ایک شخص یہ 2 قدم صحیح رکھتا ہے, الفاظ صحیح پڑھتا ہے, زبر زیر کا فرق نہیں کرتا, ترجمہ بھی صحیح کرتا ہے, تیسرے نمبر پر کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ بالکل صحیح کلمہ ہے, اس کا ترجمہ بھی یہی ہے اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں. لیکن پتہ نہیں تم یہ کلمہ پڑھتے اور اللہ کس کو سمجھتے ہو, وہ اللہ تو میں ہوں. میں نے کہا تم اسے کلمہ کو کہو گے؟ سارے کہنے لگے جی نہیں. یہ کون کہتا ہے؟ میں نے کہا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں خدا ہوں. میں نے کہا اس شخص کو کون کہے گا یہ کلمہ گو ہے؟ دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. ایک آدمی یہ صحیح الفاظ پڑھتا ہے اور اس کا ترجمہ
ترجمہ بھی صحیح کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ میں ہوں۔ میں نے ایک غلطی کا ازالہ کتاب نکالی، لکھتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، اس وحی الہی میں مجھے محمد بھی کہا گیا ہے اور رسول بھی۔ اب لکھتا ہے کہ جس نے مجھ میں اور محمد رسول اللہ میں فرق جانا اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ محمد رسول اللہ 2 مرتبہ دنیا میں پیدا ہوئے، پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں، اس وقت وہ پہلی رات کا چاند تھے، اور 14ویں صدی میں قادیہ میں، اس وقت وہ بدر تمام تھے، اور اس سے میں مراد ہوں۔ پہلی بعثت میں ان کو 10,000 معجزات دیے گئے، ایک جگہ 3,000 لکھتا ہے، اور مجھے 10 لاکھ معجزات دیے گئے۔ تو نے کہا اس کے بیٹا بھی لکھتا ہے محمود اپنی نظم میں، وہی چاند جو چمکتا تھا مدینے میں، وہ جلوہ ریز ہے اب قادیاں کے سینے میں۔ اس کا مرید ظہیر الدین اکمل بھی نظم یہی لکھتا ہے، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام محمد کو دیکھے قادیاں میں۔ میں نے کہا ان بے ایمانوں کو کون کہتا ہے کہ یہ کلمہ گو ہیں؟ میں نے کہا میں بھی یہی دکھ رو رہا ہوں نا کہ ان بے ایمانوں کو بھی لوگ کلمہ گو سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اب وہ جان چھڑائے۔ میں نے کہا بھی پوری وجہ چلنی چاہیے، کفر کی ساری وجوہات سیٹ لے گئے، تو انہوں نے ایمان اور کفر کی تعریف کی بیان کی کہ ضروریات دین میں سے تمام چیزوں کو تسلیم کرنا، ان میں سے کسی ایک کا انکار یا تعویل باطل کفر ہے، تسلیم کرنا ایمان ہے۔ تو اس وکیل جج نے اب اور تو کوئی جواب نہ آیا، کہنے کہ یہ باقی مولویوں کو تعریف کیوں نہیں آئی؟ مولانا نے فرمایا کہ جو چیز زیادہ عام ہو جائے اس کی تعریف لوگوں کے ذہن میں رہتی، پہچان ہوتی ہے ساری۔ یعنی کہ کیسے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کیا آپ گلاس کی جامع معنی تعریف کریں؟ آپ گلاس کو پہچان لیتے ہیں یا نہیں؟ کبھی شبہ ہوا کہ یہ گلاس ہے یا نہیں؟ جی نہیں، کہ آپ گلاس کی جامع معنی تعریف کریں۔ جی پانی پینے کا برتن ہے، پانی پینے کا تو 100 برتن ہے جن کا نام گلاس نہیں ہے۔ وہ کبھی کہے جی وہ لمبا سا ہوتا ہے، جگ بھی لمبا ہوتا ہے۔ سکھا کہ ایک چیز جب اتنی واضح ہو جائے کہ اس کی پہچان میں کوئی شبہ نہ ہو، تعریفیں تو یاد رکھی جاتی ہیں شبہ کو ختم کرنے کے لیے، تو اس کی تعریفیں عوام کو یاد نہیں رہتی۔ آپ سے اگر گلاس اور قمیض اور پاجامے کی تعریف جامع میں نے پوچھ لی جائے تو آپ قیامت تک نہیں کر سکیں گے۔ اب وہ جیسے منیر خاموش ہو گیا، تو مجھے بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو تعریف آتی ہے؟ میں نے کہا بالکل آتی ہے۔ میں نے تعریف بیان کی، میں نے کہا جو مسائل اتنی وضاحت سے حضرت پاک سے امت کو ملے ہیں کہ مسلمان تو مسلمانوں میں جو کافر بستے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ عقائد مسلمانوں کے ہے کہ اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، 5 نمازوں کو فرض مانتے ہیں۔ اتنی وضاحت سے جو پھیل چکے ہوں، ایسے مسائل کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار یا تعویل باطل کرنا، اس کو کفر کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جتنا حضور پاک کی نبوت کا مسئلہ متواتر ہے، اتنا ہی آپ کی ختم نبوت کا مسئلہ متواتر ہے۔ جس طرح آپ کی نبوت کا منکر کافر ہے، اسی طرح آپ کی ختم نبوت کا منکر بھی کافر ہے۔ تو اور تو اسے کچھ نہیں آیا، مجھے کہنے لگا جی یہ انصاف تو نہ رہا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ جی ماننے کے لیے ساری ضروری ہو اور کافر ہونے کے لیے ایک ہی بات انکار کرے تو آدمی کافر ہو جائے، یہ بات تو عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ میں نے کہا آپ وہ ذرا عقلی دلیل بھی بیان کریں اور نقلی بھی بیان کریں، کیا ہے آپ کے پاس؟ اب اس نے تو لفظ اس کو 2 آتے تھے بول دیے، نہ اس کو عقلی دلیل آتی تھی نہ نقلی۔ میں پوچھوں کہ بھئی وہ عقلی دلیل بھی سناؤ اور نقلی بھی سناؤ،
کچھ نہ. میں نے کہا میں بتاتا ہوں کہ یہ عقل اور نقل دونوں کے موافق ہے. نقل تو میں نے کہا قرآن میں آتا ہے قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم. قرآن مانتا ہے کہ تھے مسلمان، ایک کلمہ کفر کا کہا اور کافر قرار دے دیے. شیطان سارے حکم مانتا رہا اللہ تعالیٰ کا. کتنے حکم کا انکار کیا؟ ایک کا انکار کیا، وکان من الکافرین. جب میں نے پڑھا وکان من الکافرین تو لوگ ہنس پڑے کیونکہ وہ کانا تھا. میں نے کہا مسلمان کذاب مسلمان تھا یا